بدل گیا، ٹون ہی تبدیل ہو گیا۔ اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے۔ میں اسی انسان کی بات کر رہا ہوں جو درختوں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، کیچڑوں کو اپنا معبود مانتا تھا، مٹی کے مادوں کے چرنوں میں اپنی پیشانی رکھ کے اپنی عظمتوں کے تقدس کو پامال کرتا تھا۔ اب اسی کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے۔ اب بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ کہتا خبردار، مجھے فرشتہ بھی کہا، فرشتوں کی پیشانیاں تو میرے حضور جھکتی رہی۔ تو یہ روشنی ملی کہاں سے، یہ اجالے ملے کہاں سے، یہ نور کہاں سے ملا؟ اللہ اکبر۔ سید سلیم گیلانی مرحوم نے کہا تھا، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں۔ زندگی کا سارا جمال، خوبصورتی، حسن حضرت انسان کو ملا ہے تو میلاد والے رسول کی چوکھٹ سے، ورنہ آج بھی یہ اندھیروں میں بھٹک رہا ہوتا اور ظلمتوں میں کھویا ہوا ہوتا۔ آج میں دیکھتا ہوں ایک باپ اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے، آج میں دیکھتا ہوں پردیس کاٹ رہا ہے، پتھر کوٹ رہا ہے کہ میں نے بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے۔ آج میں دیکھتا ہوں فیکٹری میں بھائی اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے بہن کے ہاتھ پیلے کرنے۔ تو میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں، یہ وہی باپ ہے جو بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا، یہ وہی بھائی ہے جو کاٹ دیتا تھا کل میرا کوئی بہنوں ہی نہ کہنا ہے، اور آج یہ پردیس کاٹ رہا ہے، آج یہ مصیبتیں سہ رہے ہیں، آج یہ اوور ٹائم لگا رہے ہیں۔ اس کے سینے میں بیٹی کا پیار ڈالا کس نے؟ جواب آیا میلاد والے رسول۔ پھر ایک دن یا ایک رات کا میلاد کیا، ساری زندگی بھی ان کے نام لگا دے، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ ہماری زندگی کا سارا نور اسی چوکھٹ سے حاصل ہوا ہے، اسی دہلیز سے سارے اجالے نصیب ہوئے۔ اللہ اکبر۔ انسان کی غلامی میں زندگی کاٹتا تھا، آدھے انسان آقا تھے، آدھے غلام تھے، اور جو حال غلاموں کا تھا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ غلام اور آقا کی زندگی کا باہمی تفاوت کہ وہ غلام کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ غلام اور آقا کی زندگی کے اندر تفاوت یہ کہ آقا کے جوتے کو بغیر اذن کے آقا چھونے کی اجازت بھی نہیں رکھتا تھا، بغیر چھونے کی ہمت بھی نہیں رکھتا تھا اس کی اجازت اور اذن کے بغیر، اور آقا چاہے تو اس پہ کوڑے مارتا کہ تو نے میرے جوتے کو میرے اذن کے بغیر چھوا کیوں۔ یہ تھے حالات، لیکن حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور بلال حبشی کو قریب بلا کے کہتے ہیں کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔ کیا اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی؟ اور بلال فرش اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ جو آقا کے جوتے کو چھونے کی ہمت بھی نہیں رکھتا اور اس کو یہ بھی اجازت نہیں ہے، اس کو کونین کا سردار کہہ رہا ہے میں جنت میں تیرے قدموں کی آواز سنتا۔ اللہ اکبر۔ اقبال نے کہا تھا نا، غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان ہوئے کی آنکھ ہے بینا۔ غلام کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اوقات کیا ہوتی ہے؟ اور آپ نے یہ سنا کہ حضور تشریف لائے تو غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگیں۔ سویبا نے آ کے جب ابو لہب کو بتایا کہ تیرے مرحوم بھائی بغیر بیٹا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ جا تو آزاد ہے، تو پھر اس کا جو فائدہ اس کو ہوا یہ ایک الگ عنوان ہے، لیکن میں آپ کی توجہ جس سمت لے جانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ابھی حضور نے صحن کائنات میں قدم رکھا ہے، ابھی غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگیں۔ پھر اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے، قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو، کفارہ زہار میں غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد۔ ویسے ترغیب تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعۃ المبارک کو غلام آزاد کیا کرتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے عزیز ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے۔ غلاموں کو آزادی کا مجدہ جاں فضا میں، اور یہ نہیں صرف مسلمان غلام، کافر غلاموں کو بھی آزاد کرو، اس کا بھی اجر پاؤ۔ پھر ان کو کہا تم مکاتبت کر لو، آزادی کے راستے ڈھونڈو۔ آج دنیا کے اوپر شکل کی غلامی نہیں ہے، تو یہ غلامی کی زنجیریں توڑی کس نے؟ یہ اپنی زنجیروں کو کس نے پگھلا دیا؟
یہ حضور علیہ السلام کی میلاد، حضور کے ذکر اور آقا کریم علیہ السلام کی آمد کی برکت، تو اس لیے ایک دن کیا ساری زندگی ان کے نام لگا دے، حق کے شکر ادا کرو۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری محبت، ہماری الفت اور ہمارا پیار صرف جھنڈیوں تک محدود ہو کے نہ رہ جائے، صرف بندیروں پر چراغاں تک ہی ہم میلاد کا سلسلہ روک نہ دیں، بلکہ جو بندیروں پر چراغاں کیا ہے، دل کی گلیوں میں بھی حضور کے نام کا چراغ، جس طرح جھنڈیاں بازاروں میں لگائی ہیں، دل کے ایک ایک پرت پہ نام محمد کی جھنڈی لگائی، اوپر بھی صاف اور ظاہر بھی صاف، ظاہر بھی چراغاں چرانا اور میلاد کے اثرات روح تک اترے اور زندگی نور اور روشنیوں اور اجالوں کا ایک جہان تازہ بن جائے۔ ہر بار میلاد آئے تو نئی روشنیاں ہمارے دلوں میں، ہماری روحوں میں، ہمارے قلوب میں اتریں، تو زندگی کا جمال اور زندگی کا نور، تو اس طرح سے کہ ہم اپنے گھروں کو بھی آراستہ کریں لیکن اپنے دلوں کو ویران نہ رہیں، ہم جھنڈیاں بھی لگائیں، چراغاں بھی کریں، لیکن ہمارے دل کی گلیاں بھی حضور کے پیار سے جگمگائیں۔ اس پر ایک روایت، آقا کریم علیہ السلام نے وضو فرمایا اور پانی زمین پہ گرا، وضو کا غسالہ، تو صحابہ اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اپنے چہروں پہ ملنے لگے، تو آقا کریم نے فرمایا کہ ما حملکم علی ھذا، تمہیں اس چیز پر کس نے ابھارا کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے؟ یہ حکم تو نہیں تھا شریعت کا، حکم نہیں دیا، ساری چیزیں حکم کی محتاج نہیں ہوتی، محبت کو کچھ راستے خود تلاش لیا کرتی ہے۔ پانی ہڑانو لوڑ کی راہ براندی، پانی ہڑانو لوڑ کی راہ براندی، پہنچے آپ دریا سرکار یارا۔ سبحان اللہ۔ جو چھوٹے چھوٹے ندی نالے ہوتے ہیں ان کے لیے راستے بنانے پڑتے ہیں، لیکن جب سیلاب کا پانی آتا اپنی راہیں خود بنا لیتا ہے۔ تو محبت کے رنگ، اسلوب اور ڈھنگ اپنے ہوتے ہیں، تو کچھ چیزیں ان کا حکم باقاعدہ نہیں دیا جاتا، لیکن محبت کا تقاضا ہوتا ہے، محبت خود بخود جو ہے وہ دلیلیں تلاش لیتی ہے۔ تو کہا کہ یہ جو تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دے رہے، اس پر تمہیں کس چیز نے ابھارا؟ حضور بھی جانتے تھے کہ یہ محبت کی فراوانی کا نتیجہ ہے، لیکن کچھ سمجھانا چاہ رہے تھے، کہا کہ ما حملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا؟ تو انہوں نے کہا حب اللہ و رسول، اللہ اس کے رسول کی محبت کی۔ یہ ہمیں حکم شریعت نے نہیں دیا، یہ آپ کی طرف سے ہمیں کوئی تاکید نہیں تھی، کوئی وحی نہیں اتری کہ محبوب کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دینا، بلکہ یہ تقاضۂ محبت تھا کہ محبوب کا پانی تمہارے ہاتھوں پہ آنا چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ الفت کا تقاضا ہے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں اصلح بن شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور کی سواری کا کجاوا کسا کرتے تھے اور اسی غرض سے سفر میں ساتھ رہتے تھے، جب پڑاؤ ہوتا کجاوا اتار دیتے، جب کوچ کے لمحے آتے تو کجاوا کستے تھے۔ ایک دن کہیں پڑاؤ ہوا، رات گزری اور انہیں غسل کی حاجت ہوئی، غسل کرنے لگے تو پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ انہیں محسوس ہوا کہ یہ تو جان لیوا ثابت نہ ہو، اور ادھر کوچ کے لمحے قریب آ گئے، کہیں سے لکڑیاں لائے اور پانی کو گرم کرنے لگے، اور ایک انصاری صحابی سے کہا کہ آج حضور کی سواری کا کجاوا آپ کس دیں۔ انہوں نے کجاوا کس دیا، تو یہ غسل کر کے اپنی سواری پر بیٹھے اور قافلے کے ساتھ مل گئے۔ جو ہی ان کی سواری حضور کی سواری کے قریب آئی تو آقا کریم نے ان کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا اصلا آج کجاوا کچھ بدلا بدلا سا لگتا ہے، تمہارے ہاتھ کا کسا ہوا نہیں لگتا۔ تو اصلا بن شریح نے کہا حضور میں نے کسا بھی نہیں، یہ تو فلاں انصاری نے کسا ہے۔ تو کہا تم نے کیوں نہیں کسا؟ تو حضرت اصلا بن شریح نے کہا کہ حضور میں پاکیزگی سے نہیں تھا، طہارت سے نہیں تھا، اور میں نے گوارا نہیں کیا جن لکڑیوں نے آپ کے بدن کو چونا ہے اس کو بے غسل ہاتھ لگائے۔ یہ محبت ہے جو اپنے راستے خود تلاش کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کمان کو بے وضو نہیں چھو رہے۔ کس نے کہا ابو ہریرہ کمان کو بے وضو نہیں چھو رہے؟ یہ تو ہندوستان سے بن کے آئی ہے۔ کہا مجھے پتا ہے ہندوستان کا لوہا اور بنی بھی وہاں اور بن کے یہاں آئی، لیکن اس شکل کی ایک کمان میں نے حضور کے ہاتھوں میں دیکھی تھی، مجھے گوارا نہیں اس کو بھی بے وضو ہاتھ لگے۔ تو محبت اپنی راہیں خود تلاش کر لے۔ پانی ہڑا نو لوڑ کی راہ پر آگی، پہنچی آپ دریا سرکار یارا۔ ما حملکم علی ھذا، اس پر تمہیں کس چیز نے تمہیں اس چیز کو ابھارا ہے کیونکہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔
اور نہ صرف کہ وہ وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، جن کو وہ پانی میسر نہیں آتا وہ ان گیلے ہاتھوں سے ہاتھ مس کر کے اپنے چہروں پہ مارے۔ اللہ جنہ اکھیاں دل بر ڈٹھیا وہ اکھیاں ہی تک لیاں، تو ملیوں تا ساجن ملیا ہن آساں ہی لگ رہیاں۔ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، تو آقا کریم نے اس کی نفی نہیں کی کہ تم یہ غلط کر رہے، اس کی اجازت، حضور کی خاموشی اجازت ہے، کیونکہ اگر نبی خاموش ہو اور حضور کے سامنے کوئی عمل کیا جائے تو وہ حدیث تقریری بنتی، اور اگر جواز نہ ہو تو نبی کی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ نبی کلام فرماتا ہے۔ حضور کے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے، سورج کو گرہن لگ گئی تو صحابہ نے کہا حضور کے بیٹے کے وصال پر سورج نے بھی سوگ بنایا ہے، تو حضور خاموش نہیں رہے، بلال حبشی کو کہا ممبر بچھاؤ، ممبر بچھایا گیا تو آقا ممبر پہ جلوہ فراز ہوئے۔ وَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آیَاتَانِ مِنْ آیَاتِ الرَّحْمَانِ لَا يَخْسِفَانِ بِمَوْتِ أَحَدٍ مِّنْكُمْ۔ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں، یہ کسی کے مرنے جینے پر ان کو گرہن نہیں لگا دیتا، نبی کا منصب ہے۔ حضور نے فرمایا تمہیں کس چیز نے ابھارا؟ انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول کی محبت میں۔ حضور نے خاموشی اختیار کی اور پھر فرمایا جو کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے تو وہ تین چیزوں کا بھی خیال رکھے۔ ایک کہ جب وہ بولے تو سچ بولے، زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولے، اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت کو صحیح لوٹائے، اس امانت کا خیال رکھے، اور تیسری بات فرمائی اپنے ہمسایوں کے حقوق کا خیال۔ تمہارا یہ عمل اپنی جگہ پہ اور لیکن تمہارا یہ عمل بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ اب دونوں چیزیں ہیں کہ ایک طرف میلاد پر حضور کی محبت کا اظہار اور دوسری طرف عمل سے بے نیازی نہیں۔ بعض لوگ عمل کو نشانہ بنا کے محبت کے اسلوب کی نفی کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ محبت میں ایسے کھو جاتے ہیں وہ عمل سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اعتدال یہ ہے کہ عمل کی اپنی جگہ ہے، محبت کی اپنی جگہ ہے، اور یہ ایک روپ ہے کہ جب محبت کی فراوانی دیکھی تو اس میں عمل کی ترغیب تھی، اور ایک دوسرا روپ دیکھی۔ ایک صحابی تھے جو حضور علیہ السلام سے مزاح کیا کرتے تھے، عملی مزاح، اور آقا کریم ان سے مزاح کر لیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی طبیعت میں مزاح تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور کی طبیعت میں مزاح اس لیے بھی رکھا تھا کہ لوگ حضور سے فیض یاب ہو سکے، ورنہ کوئی چہرے کی تابشوں کو دیکھ ہی نہ پاتا۔ تو آقا کریم علیہ السلام اس سے مزاح، اور وہ عملی مزاح کیا کرتا تھا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ مدینہ المنورہ کی منڈی سے کوئی سودا خرید لاتا، کوئی نیا پھل آیا ہے تو لا کے حضور کی خدمت میں پیش کرتا، حضور خوش ہوتے، اس ہدیے کو قبول کرتے، خود بھی کھاتے، صحابہ کو کھلاتے۔ 2 4 5 دن کے بعد دوبارہ منڈی جاتا تو جس سے خریدا ہوتا، ادھار لیا ہوتا، وہ پیسے طلب کرتا، بازو سے پکڑ کے حضور کے پاس لے آتا، حضور وہ جو پرسوں فروٹ کھایا تھا اس کے یہ پیسے مانگ رہے۔ تو آقا فرماتے تو نے تحفہ نہیں دیا تھا، عرض کرتا ہے غریب آدمی ہوں، میں نے سوچا کہ سب سے پہلے حضور ہی کھائیں۔ تو حضور قیمت بھی ادا کر دیتے اور خوش بھی ہو جاتے، اور آقا اس سے پیار کرتے تھے، اس سے بھی حضور کا مزاج بھی عملی تھا۔ ایک دن وہ بیٹھا ہوا تھا اور گھاس لے کے، تو حضور پیچھے سے گئے اور جا کے اس کی آنکھوں پر حضور نے ہاتھ رکھ دیا۔ اس کو آپ اپنی زبان میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کولی بھرنا۔ کوئی شخص آپ کا بوڑھا یار ہو تو وہ اچانک بے دھیان ہو تو پیچھے سے جا کے آپ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا نام کس نمبر پہ لیتا ہے۔ ہر وقت کہتا ہے کہ جی میں آپ کے خیال میں رہتا ہوں، مجھے پتہ چلے نا، ایک تو میرے ہاتھوں کے لمس کو پہچانتا بھی ہے یا نہیں، اور دوسرا ظاہر ہے اپنے عزیزوں کا نام لے گا جو اس کو پیارے ہیں، تو میرا نام کس نمبر پہ آتا ہے۔ تو اس لیے کسی کی آنکھ پہ ہاتھ رکھے جاتے ہیں، کولی بھری جاتی ہے۔ اب حضور گئے اور چپکے سے جا کے اس کی کولی بھر لی، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اللہ اکبر! حضور کے ہاتھ آنکھوں پہ آئے اور سینے تک ٹھنڈ نہ گئی اور پتہ نہ چلا وہ کس کے ہاتھ ہیں، لیکن وہ ظاہر نام تھا ان کا، وہ بولتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر! حضور آنکھیں دبا رہے ہیں کہ بولے، لیکن وہ بولتے نہیں، اور میں کہتا ہوں انہیں بولنا بھی نہیں تھا۔ میاں صاحب کا ایک شعر ہے لیکن میں یہاں پڑھتا ہوں، سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پالیاں باواں، سفنے دے وچ ماہی ملیا تے گل وچ پالیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا متا پھر وچھڑنا جاواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا متا پھر وچھڑنا جاواں۔
हुजूर आंखें दबा रहे हैं और वो बोलते ही। फिर हुजूर ने खुद ही फरमाया इस गुलाम को कौन खरीदेगा? तो उसने कहा हुजूर मैं तो बहुत सस्ता हूँ, मुझे कौन खरीदेगा? फरमाया तो बहुत महंगा है। अल्लाह अकबर। तो जाहिलियत के ज़माने में शराब की आदत थी, तो छुटते छुटते वक्त कुछ लोगों को लगा, तो एक दफ़ा इनसे ऐसा वाक़या हो गया कि उन्होंने शराब नोशी कर दी। तो शरीयत की हद उसके ऊपर लगी, कोड़े मारे गए। तो फिर हुजूर प्यार करते, मजाक करते, कभी वो हुजूर उदास हो जाते, सहाबा ढूंढ के भी चले आते। तो दो एक बार तब ऐसा हुआ, तो एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम उनसे मजाक कर रहे थे, और उन्हें फिर दोबारा कुछ अर्सा गुजरा, तो फिर दोबारा जो है वो उनसे वो वाक़या हो गया। तो जब उनको हाथ जारी की गई, तो किसी के मुंह से निकला कि खुदा तेरे पे लानत करे, अल्लाह के रसूल तुझसे इतना प्यार करते हैं, तुम बार बार शराब पीते। तो बस ये बात सुनने की देर थी कि हुजूर के चेहरे पे जलाल आ गया। फरमाया अगर उसने जुर्म किया तो मैंने कोड़े नहीं मरवाए, खबरदार अगर कोई ऐसी बात की, ये वो शख्स है जो अल्लाह उसके रसूल से प्यार करता है, अल्लाह उसका रसूल उससे प्यार करता है। उसका गुनाह अपनी जगह पे और मोहब्बत रसूल अपनी जगह पे। तो ये दोनों चीजें सामने रखें, किसी की मोहब्बत रसूल को निशाना न बनाएं उसके किसी अमल की वजह से। और दूसरी जानब ये शब्द फरमाया कि अगर ये करते हो तो इसको फरामोश न करो। तो इस तरह से चलो और जिंदगी खूबसूरत गुजारो, और हुजूर का प्यार हमारी रूहों में उतर जाए, और ये सरमाया हयात है। और अल्लाह के महबूब की मोहब्बत, हुजूर का प्यार, हुजूर की उल्फत, ये जिंदगी का उजाला है, जिंदगी की रोशनी है। और अगर किसी सीने के अंदर हुजूर का प्यार नहीं है तो वो दिल पत्थर है, दिल ही नहीं है। दिल बनाया ही मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो आइए मैं और आप इस महफिल मीलाद में ये अज़म करके उठें कि अपनी ज़िंदगी हुजूर अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीक़ के मुताबिक बसर करेंगे। जिएंगे तो हुजूर के लिए, मरेंगे तो हुजूर के लिए, और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक हुजूर की वफादारी में रहेंगे। और अगर हमें ये नसीब हो गया तो फिर हुजूर की बारगाह में हमारी ये कबूलियत है। और अगर हमने अपनी ज़िंदगी को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ही गुजारना है, तो फिर हम देखें कि हम खड़े कहाँ हैं। तो वो प्यार कि हुजूर अलैहिस्सलाम के वुज़ू का पानी भी ज़मीन पे नहीं गिरने देते, और अगर वो चीज़ें फरामोश हो रही हैं तो हुजूर की वो तंबीह भी निगाहों में रहे। अल्लाह ताला हमें दीन को पूरी तरह से कबूल करने, रूहों में जज्ब करने, मन में उतारने की तौफीक अर्ज़ानी करे। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो सब तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। इकबाल कहते हैं हुजूर से वफ़ा कर लो, फिर कलम भी तुम्हारे हाथ में देंगे और तख्ती भी तुम्हारे हाथ में दे देंगे। जो लिखना हुआ खुद ही लिख लेना, फिर तुम्हारी तकदीर के फैसले कहीं और नहीं होंगे, बल्कि खुदा बंदे से खुद पूछेगा बता तेरी रिज़ा क्या है। वह आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।